بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے نبی پاک نے کون سے 4 جانوروں کو مارنا حرام قرار دیا ہے، اور ہم جانیں گے کہ چیونٹیوں کا گھر میں داخل ہونا کس چیز کی علامت ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دنیا میں تقریباً 100 ٹریلین چیونٹیاں ہیں۔ واحد بر اعظم انٹارکٹیکا ہے جہاں چیونٹیاں نہیں پائی جاتی۔ چیونٹیاں کروڑ ارض کی سب سے دلکش اور عجیب مخلوق ہے۔ ایک چیونٹی اتنا وزن اٹھا سکتی ہے جس کا وزن اس کے اپنے جسم کے وزن سے 50 گنا زیادہ ہو۔ چیونٹیوں کی بہت لمبی عمر ہوتی ہے۔ چیونٹی اتنی پرانی ہیں جتنی ڈائنوسار۔ چیونٹیوں کے 2 پیٹ ہوتے ہیں۔ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ اتنی چھوٹی مخلوق کو 2 پیٹ کی کیا ضرورت ہوگی، لیکن اس کا مقصد ہے۔ ایک معدہ ہوتا ہے جہاں وہ اپنا کھانا رکھتی اور کھاتی ہے، اور دوسرا پیٹ دوسری چیونٹیوں کے ساتھ کھانا بانٹنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ چیونٹیوں کے کان نہیں ہوتے، پھر بھی وہ دوسرے طریقوں سے سن سکتی ہیں، زمین میں تھرتھراہٹ کو محسوس کر سکتی ہیں۔ ہمارے بڑے بزرگوں کی عادت رہی ہے کہ وہ پرندوں کو دانا ڈالتے تھے۔ ان کے خیال سے پرندوں کی دعاؤں سے بڑے سے بڑی مشکل بھی آسانی سے حل ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ فلسطین میں بڑا قحط پڑا تھا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ باہر نکلے اور بارش کے آنے کی دعا کرنے کے لیے ایک صحرا میں کھلی جگہ پر چلے گئے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنی ٹانگوں کو اوپر کھڑا کیا ہوا، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، اور کہہ رہی ہے کہ اے اللہ، ہم تیری تمام مخلوقات میں بہت چھوٹے ہیں، ہم تیرے فضل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہمیں اپنا رزق عطا فرما اور انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں عذاب نہ دے۔ برائے کرم بارش برسا تاکہ درختوں کے کھیت سرسبز ہو جائیں اور اناج دستیاب ہو اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام جانوروں کی زبان جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا، آؤ گھر واپس چلتے ہیں، اس چیونٹی کی دعا ہم سب کے لیے کافی رہے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور تمام زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ چیونٹی ایک ذہین مخلوق ہے۔ گرم دنوں میں یہ سوراخوں کے اندر اناج کو جمع اور ذخیرہ کرتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ گیلے اور سرد مہینوں میں یہ کھانے کی تلاش کے لیے باہر نہیں جا سکیں گی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، جنوں اور پرندوں کے لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ وہ چیونٹیوں کی ایک وادی سے گزرے۔ جب ان چیونٹیوں کے سردار نے آپ کی شان و شوکت اور جاہ و جلال کو دیکھا تو وہ اپنی باقی چیونٹیوں سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگے، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں بڑھ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر نادانستہ طور پر ہمیں روند ڈالے۔ یہ لنگڑی چیونٹی ہرمس تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کے سردار کی اس تنبیہ کو سنا تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ چیونٹیوں کے سوراخوں میں داخل ہونے تک انتظار کرو۔ ہم میں سے کسی کو بھی اپنی زمین پر سے گزرتے ہوئے کسی چیونٹی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کے سردار کو مخاطب کر کے فرمایا، میری قوم تمہیں یا تمہارے ساتھی چیونٹیوں کو کس طرح تکلیف دے سکتی ہے جب وہ ہوا میں تیر رہی ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں خدا کا رسول ہوں اور کبھی ناانصافی نہیں کروں گا؟ چیونٹیوں کے سردار نے جواب دیا، یا رسول اللہ، چیونٹیوں کو میرا تنبیہ کرنا اس لیے نہیں تھا کہ وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ اس لیے تھا کہ وہ گمراہ ہو جائیں اور تمہاری شان و شوکت کو دیکھ کر اللہ کی شان کو بھول جائیں۔ اسی طرح ایک چیونٹی اس دنیا کی سب سے حیرت انگیز چھوٹی مخلوق میں سے ایک ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نمل اس مخلوق کے نام سے منسوب ہے۔ اہل دانش کا کہنا ہے کہ چیونٹیوں کا گھروں میں مسلسل داخل ہونا رزق کی فراوانی کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانداروں کو مارنا حرام قرار دیا ہے، جن میں نمبر 1 چیونٹی، نمبر 2 شہد کی مکھی، نمبر 3 ہدہد اور نمبر 4 چڑیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ان 4 جانوروں کا مارنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت نبوی پہ چلنے والا بنائے، آمین۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔